السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دجال کے فتنوں کے بارے میں بتانے لگی ہوں احادیث کے حوالے سے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ نے کہا، دجال کو جتنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی شخص نے نہیں پوچھا کہ میں اکثر دجال کا حال آپ سے پوچھا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو دجال سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ جب تک میں تم میں زندہ ہوں۔ امام بخاری نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ دجال دہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہوگی؟ گویا پھولا ہوا انگور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو دجال ہے وہ مشرق کی طرف سے خراسان سے آئے گا اور مدینہ کے قریب آ کر اترے گا، پھر مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، اور جتنے کافر و منافق ہیں وہ ڈر کے مارے مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چل دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے، تو پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا۔ فرمایا، میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم سے کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی، اور وہ مدعو کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار سوتے میں نے دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اتنے میں ایک شخص گندم گوں سیدھے بال والا دکھلائی دیا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم کے بیٹے علیہ السلام۔ پھر میں نے دوسری طرف نگاہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا شخص نظر آیا، اس کے بال گھنگریالے تھے، آنکھ کانی جیسے پھولا ہوا انگور۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ دجال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ پانی ہوگا، آگ بھی ہوگی، لیکن اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے ہر پیغمبر نے ڈرایا ہے۔ سن لو، وہ مردود کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا لمبا قصہ بیان فرمایا، اس میں یہ بھی تھا کہ دجال پر مدینے کے اندر جانا حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ مدینہ کے باہر ایک کھاری زمین میں اترے گا جو مدینہ کے قریب ہوگی۔ اس وقت مدینہ والوں میں ایک آدمی جو سب میں اچھا آدمی ہوگا اس کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو وہی دجال ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا، دیکھو اگر میں اس شخص کو مار ڈالوں پھر جلا دوں، تب تم کو میرے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہوگا؟ وہ کہیں گے، پھر کیا، کون سا شک رہے گا؟ دجال کیا کرے گا کہ اس شخص کو مار ڈالے گا، پھر اس کو جلا دے گا، یعنی اس کو زندہ کرے گا۔ تب وہ شخص کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی کم بخت دجال ہے۔ پھر دجال اس کو مار ڈالنا چاہے گا تو اس کو نہ مار سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے رستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں نہ طاعون آئے گا اور نہ دجال آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال مدینہ پر آئے گا، دیکھے گا تو فرشتے وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو مدینہ کے پاس نہیں پھٹک سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگی اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ سورہ کہف کی 10 آیات جو ہیں وہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دجال سے بچنے کے لیے وہ آپ کو کافی ہوں گی۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی 10 آیات تلاوت کرنے لگی ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ صبح و شام اور اس سے بھی زیادہ، یعنی صبح و شام کے علاوہ بھی اگر ہر نماز کے بعد بھی آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سورہ کہف کی 10 آیات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ سورہ کہف کی 10 آیات ہیں پہلی، تو آپ کوشش کریں ان کو بار بار سن کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کرنے سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج کل فتنے بہت زیادہ ہیں اور وہ دجالی فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔